اوبیڈینس یا ڈس اوبیڈینس شروع تو ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کی تربیت سے، ہمارے بڑوں کی تربیت سے. اگر ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہو، یعنی کہ اگر پیرنٹس بڑے جو ہیں وہ خود ہی جو معاشرت ہے، جو جتنے بھی ہمارے اصول ہوتے ہیں، موریلٹیز ہیں، ہمارے لیے تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ تو ہمارا دین ہے، جس میں کہ ہر لحاظ سے ہماری گرومنگ ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ پرسنل ہو، ایموشنل ہو، سائیکلوجیکل ہو، ہماری سوشل ہو، ہماری ہر لحاظ سے. بیکاز یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہے، اٹ از جسٹ فار تسبیحیں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھ لینا، حج وغیرہ کر لینا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری، دیٹ از جسٹ دا بگننگ آف دا اسٹوری. اچھا، اب اٹ کمز ٹو کہ کس طرح بچوں میں ڈس اوبیڈینس یا نافرمانی کیسے آتی ہے. جب میاں بیوی آپس میں ان کی کنجینیل ریلیشن شپ نہ ہو. کیسے نہیں ہوتی؟ جو مرد ہیں وہ گھروں سے، آئی ڈونٹ نو، شاید انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوتا ہے، ایگریشن دیکھا ہوتا ہے، باپ کو ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، تو ان کے اندر وہ عزت نہیں ہوتی، ان کو سکھائی بھی نہیں جاتی. کیونکہ میں نے اکثر پنجابی کلچر میں تو معذرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ فیورٹزم، وہ فیور نہیں کیا جاتا، جیسے کہ گریجولی، جنرلی کی میں بات کر رہی ہوں. دیر آر فیملیز ہیں جہاں بہت بیٹیوں کی قدر کی جاتی ہے، لیکن جنرلی یہ ہے کہ بہنوں کی اور اس طرح بیٹوں کو وہ عزت اور وہ نہیں سکھائی جاتی. تو شروع سے ہی ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اور نافرمانی کس لحاظ سے ہے، ڈس اوبیڈینس کس لحاظ سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ گھر میں جب آپ بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہشات پوری کرو گے تو وہ بچے یوزلی ضدی، ڈیمانڈنگ اور ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی چیز ان کی جاری رہے اور پیرنٹس اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی پرسنل پرابلمس کی وجہ سے نہ، جیسے کہ مردوں کا تو میں نے بتایا، اگر باپ اس قسم کا ہو کہ ماں کی عزت نہیں کرتا، یا اس میں وہ مینرز نہیں ہے، یا وہ اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتا، گھر سے باہر رہتا ہے، یا بہت سے مردوں میں نے دیکھا ہے دے کوڈنٹ بی پشڈ، افیئرز چلا رہے ہیں اور فضول قسم کی گفتگو بچوں کے سامنے بھی، بیوی کے سامنے بھی، تو ایسے بچوں میں کہاں سے اوبیڈینس آئے گی؟ اور پھر جہاں تک ماؤں کا تعلق ہے، ماؤں کا بہت بڑا رول ہے بچوں کی تربیت میں، بچوں کو اوبیڈینس سکھانا. اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ باپ کی عزت سکھائیں، بچوں کے دل میں باپ کے لیے احترام ڈالیں، اور باپ کا ایک خوف ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر سختی کے تربیت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈنڈا اٹھا کے بچوں کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن یہ کہ سختی بہت ضروری ہوتی. جیسے کہ سید بابا جان نے بتایا بھی ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا ہے تعلیمات ہیں کہ بیٹوں کی تربیت ذرا سختی سے کرنی چاہیے، ان کو نرم بستروں پہ اور نرم ملائم کپڑے اور ان کے اس طرح کے نخرے نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں سنتے. تو جب مائیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں، پھر باپ کے خلاف، پھر اپنی وہ ٹیم بنانے کے پیچھے بچوں کی ناجائز خواہشیں پوری کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دادگوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، تو ان بچوں میں کہاں سے ادب آئے گا، کہاں سے اوبیڈینس آئے گی، اور ان میں یہ احساس کہاں سے آئے گا کہ وی آر بینگ ڈس اوبیڈینٹ. سو وین دے ٹرن انٹو ٹین ایجرس، تو وہ پھر اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. انہوں نے نہ تو سیکھا ہی نہیں، دے مسٹ ہیو دیئر ویز. تو پھر جب ذرا ماں باپ ذرا سختی کریں، یا ماں کہے نہیں ہو سکتا، یا باپ کہے تم نے بگاڑا ہے، تو دین دے بیکم ویری روڈ. اکثر سید کو فون آتے ہیں، میرے پاس بھی بہت کیسز آتے ہیں اس طرح کے ٹین ایجرس کے، گھروں کو انہوں نے، گھروں کے ماحول عذاب بنائے ہوئے. ایک تو خاتون ہے، وہ تو اتنا سید کو فون کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ صبح سے شروع ہو جاتی کہ اب بیٹے نے یہ کر دیا، اب بیٹے نے وہ کر دیا، اس کی وجہ سے میرے سارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا. تو اس کو اتنا نافرمان کس نے بنایا؟ پیدا تو نافرمان نہیں ہوا تھا نا. آپ لوگوں کا بیجا لاڈ، رادر آپ لوگوں کی بیجا لڑائیاں، گھر میں بے سکونیاں، اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں اس طرح
نافرمان ہو جاتے ہیں. اور وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ, وہ پھر اس معاشرے کے لیے دین دے ٹرن آؤٹ ٹو بی دا سیم کائنڈ اور رادر ورس ٹائپ آف پیرنٹس ہو جاتے ہیں, بیکاز انہوں نے تو اسی قسم کی باتیں سیکھی ہیں, مار دھاڑ, گالی گلوچ. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو سیریسلی یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لینگویج اگر ہم سنیں, تربیت ہی نہیں ہے تو کہاں سے اچھی زبان آئے گی, کہاں سے آپ کے اندر فرما برداری آئے گی, ماں باپ کی فرما برداری, بڑوں کی عزت, چھوٹوں کا پیار. یہ ویلیوز تو آلموسٹ ناپید ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, نیچرل سی بات ہے, جب بہت زیادہ بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے تو ہوگا جی جادو ہو گیا ہے, پہلے تو ادھر ادھر بھاگیں گے, کسی نے کچھ کر دیا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہنا نہیں مان رہا, وہ گھر میں اس نے ایک طوفان مچایا ہوا ہے. پھر جب وہ اور یہ نہیں ہوتا کہ صرف باتوں میں ہوتا ہے, زبان گندی استعمال کریں گے, پھر نشے کریں گے, پھر گھر میں توڑ پھوڑ کریں گے اور جھگڑے فزیکل. میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ فزیکلی اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا؟ دے ور ناٹ بورن لائک دیٹ. تو یہ سب تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر جب زیادہ سیریس ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر اٹھا کے ڈس اوبیڈینس بہت زیادہ جو ہے تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہے, لیکن باقی مینٹل ڈس آرڈرز میں بھی ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکل ایشوز ہیں, یہ جو انگزائٹی والے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی بات نہ ماننے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈپریشن والے بھی ہیں, شکر گزاری نہیں ہے, پازیٹیوٹی کی طرف نظر نہیں ہے. آپ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں, جو اسپیشلی جب زیادہ عمر کے پیشنٹس آتے ہیں, لوگ اس طرح آتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے ان کی جو تربیت ہے, ان کی جو گرومنگ ہے, ان کو اس طرف لے کے آنا کہ اصل میں نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹو تھنکنگ ہے, وچ ہیز میڈ یور لائف سو میزریبل, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایڈمٹ اٹ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں کہتی ہوں اللہ کی رحمت سے یہ ہوتا ہے کہ جو سن لیتے ہیں, سورہ رحمان سن لیتے ہیں, ان کے اندر پازیٹیوٹی شروع ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپتی ہے, تو گریجولی ان کے اندر یہ احساس آنا شروع ہو جاتا ہے.